أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو. یہ التاکید الخامس، یہ 5ویں تاکید چل رہی ہے، اور اس تاکید کا کس چیز کی تاکید ہے؟ احکام عملیہ کی تاکید ہے. احکام عملیہ میں یہ چوتھا حکم جو تھا وہ روزے کا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. جس طرح کے پچھلے 3 حکم گزرے، وصیت، قصاص اور اکل الطیبات، کہ طیبات کو کھانا، تو ان پر تاکیدات گزری تھیں، جو کہ وصیت پر تاکید تھی تلک الرسل، قصاص پر تاکید تھی تلک آیات اللہ نتلوہا، اور اکل الطیبات پر تاکید تھی الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. اور اس سے پہلی جو تاکید تھی وہ احکام عملیہ کی تاکید تھی. یہ تاکید آ رہی ہے حکم صیام کی. اب تو یہ التاکید الخامس. اس تاکید کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ تاکید 2 آیتوں پر مشتمل ہوگی. ایک یہ آیت الکرسی اور ایک اگلی آیت لا اکراہ فی الدین. یہ 2 آیتوں پر یہ 5ویں تاکید مشتمل ہے. اور اس تاکید کا خلاصہ ہے العلو والعظمت للہ، کہ ساری بلندی، ساری بڑائیاں، کبریائیاں ایک اللہ کے لیے ہے. یہ اب حکم الصیام پر چونکہ تاکید ہے، اور حکم الصیام میں بھی 2 چیزیں آئی تھیں بطور حکمت کے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میں 2 چیزیں تھیں، ایک لعلکم تتقون اور دوسرا ولعلکم تشکرون. اور وہاں پر وَإِذَا سَأَلَكَ مضمون کے اوپر وہ سبق آپ پڑھ چکے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام والا، کہ اس مضمون کے 2 حصے کیے گئے تھے. ایک اسی لیے درمیان میں واو آئی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، پچھلا حصہ، اور اس سے پھر دوسرا حصہ شروع ہوا. پچھلے حصے میں پہلی حکمت بیان ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ میں یہاں سے دوسری حکمت بیان ہوئی ہے، کیونکہ 2 حکمتیں تھیں، اور یہاں پر بھی 2 آیتیں ہیں تاکید جو اس پر متفرع تھی. اور وہاں پر اس حکم کی 4 آیات بیان ہوئی تھی، لمبی 4 آیات تھی. اور یہاں پر 2 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر جو انداز ہیں وہ 4 کر کے بیان کریں گے. کیسے جی؟ کہ لا اکراہ فی الدین میں 3 انداز بیان ہوں گے، اور آیت الکرسی میں 1 انداز بیان ہو جائے گا. 4 انداز یعنی صفات، اور نمبر 2 ذکر محسن یعنی نمونہ شکر اور نمونہ رشد اور آداب الشہر. یہ پچھلے سبق میں جب ہم نے پڑھا تھا تو یہ 4 چیزیں بڑی اہم طریقے سے واضح آئیں. ایک حکم اور حکمت، اور دوسرا نمونہ شکر، اور تیسرا نمونہ رشد، اور چوتھا آداب الشہر. تو یوں کر کے
چونکہ 4 آیات پر مشتمل تھیں تو یہاں پر بھی 4 مضامین اور 4 انداز یہاں ہیں. یہ ترتب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. اور اب دیکھیں آیت الکرسی کہ یہ جو آیت ہے اس نے اپنے اندر کتنے رنگ اور کتنے مضامین عمدہ عمدہ رکھے ہیں. اگرچہ اس کی تفصیل میں بیٹھے تو مزید بڑھتے چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ جامع معنی کر کے اس کی ترتیب آپ سمجھے کہ اللہ لا الہ الا ہو سے وہو العلی العظیم تک، یعنی پوری آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ہی تذکرے ہیں، اور یہ صفات 20 چیزوں پر مشتمل ہے. یعنی 20 اللہ تعالیٰ کی صفات کبریائی یہاں بیان ہوئی ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ جوڑا جوڑا کر کے رکھا، گویا 10 جوڑے ہیں، اور ان 10 جوڑوں میں ٹوٹل 20 صفات ہو جائیں گی. جوڑے کس طرح ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ایک جوڑا. الحی القیوم 2 جوڑے. یوں کیونکہ اللہ کریم نے اس کو 2 کر کے بیان کیا ہے، 2 چیزوں کا ایک رنگ کر کے بیان کیا ہے، تو ہم بھی اسی طرح اتباع آیت میں چلتے جائیں گے. اور یہ جوڑا جوڑا جو بیان ہوا تو ٹوٹل جو ہو جائیں گی 10 چیزیں، اور 10 چیزیں یہ مرتب ہوں گی اس حکم پر، کیونکہ اس حکم میں بھی اسی طرح 10 چیزیں اہم تھیں. کیا جی؟ کہ وہاں تفسیر الحکمت الاولی 4 کہ جب حکمت اولی آئی تھی اس کی بھی 4 تفسیر تھیں، اور تفسیر الحکم 4 جو تفسیر الحکم تھی وہ بھی 4 تھیں. یوں 4 اور 4 8 ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے 2 چیزیں اور آئیں، وہ تھا رشد اور شکر. یعنی وہ جو آداب الشہر تھے وہ ضمن اندر آئے، اور شکر اور رشد کو واضح کیا، لعلکم تشکرون اور لعلہم یرشدون. تو یوں 4 چیزیں وہ بیان ہو گئی، تفسیر الحکم اور تفسیر الحکمہ یوں 8 ہو گئی، اور رشد اور شکر یہ ٹوٹل 10 ہو گئی. تو دیکھا یہاں پر بھی جوڑے 10 ہیں، اور وہاں پر بھی چیزیں جو بیان ہوگی وہ بھی 10 ہوگی. اب 20 کا رنگ بھی سمجھیے کہ اب جوڑا جوڑا بیان ہو کر جب 20 صفات بن جائیں گی تو وہاں بھی اللہ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ بھی 20 ہیں. وہ کیسے جی؟ کہ تفسیر الحکمہ 4 اور تفسیر الحکم بھی 4، یہ ہو گئے 8. اور آگے جو ہے 12 چیزیں بیان ہوں گی. تو 12 چیزیں کس طریقے سے؟ کہ نمونہ رشد یہ بھی 4 طرح سے ہوگا، نمونہ رشد، نمونہ شکر، یعنی 4 طرح سے، اور آداب الشہر بھی 4 طریقے سے. شکر، رشد اور آداب الشہر یہ سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں ترجمہ میں کہ یہ بھی 4 دفعہ بیان ہوا. تو وہ 3 4 12 ہو گئے. 12 یہ اور حکمت اولی اور تفسیر الحکم 8 یہ ہو گئے، تو ٹوٹل 20 ہو گئے نا. تو یوں کر کے آیت الکرسی کی 20 صفات پوری ہو گئی ہیں. تو یہ جو 20 صفات ہیں اب یہ آپ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہوگی اس کا جو مزہ ہوگا وہ الگ بھی ہوگا. تو یہ 20 صفات تو ٹوٹل 20 چیزوں پر متفرع ہو رہی ہیں. یہ تو آپ کو ترتب سمجھایا. اب آپ پڑھنا شروع کریں آیت الکرسی. دیکھیے جی اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور یہاں پر حکم صیام پر جو ترتب ہو رہا ہے اس کو بھی نوٹ کرنا ہے. اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کے احکام کی خوبصورتی بھی اسی کے اندر نظر آئے گی. سب سے پہلے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہاں بھی ایک جوڑا بیان ہو گیا، ایک اللہ کے اسم ذات اور دوسرا اللہ کی الوہیت کا تذکرہ. پہلی بات کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. اور یہ جو حکم سیام تھا اس کے اندر حکم اور حکمت 2 چیزیں آئی تھیں، تو اس لیے اب پوری صفات جوڑا جوڑا کر کے بیان ہوگی. اشارہ ہوگا اسی حکم کی طرف کہ وہاں بھی 2 چیزیں قابل لحاظ تھیں، ایک حکم اور ایک اس کی حکمت. حکم تھا کتب علیکم الصیام، اور حکمت تھی لعلکم تتقون، اور پھر حکمت کے 2 حصے کیے تھے ولعلکم تشکرون.
تو جو بھی چیز بیان ہوئی تو دو دو رنگ میں بیان ہوئی. تو اب اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو یہ متفرع ہوگا اس حکم پر جو پیچھے بیان ہوا، کیونکہ بتایا کہ یہاں پر 10 صفات ہیں اور 10 چیزوں پر متفرع ہوگی. وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ اب ذرا دیکھیے، اللہ لا الہ الا ہو یہ پہلی چیز بیان ہو رہی ہے، ایک جوڑا. تو یہ متفرع ہوگا ایام معدودات، آیت نمبر 183 دیکھ کر رکھیے، 184. ایام معدودات کہ یہ روزہ گنتی کے چند دن ہیں. تو اس پر متفرع ہوا اللہ مرتب ہوا اللہ لا الہ الا ہو کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. روزہ کی عبادت تم نے اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اللہ ہی جو حکم دے سکتے ہیں وہ کائنات انسانیت کی بھلائی کے لیے اور کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے تمہارا معبود، تمہارا مشکل کشا، تمہارا رازق، تمہارا پالنہار، یعنی جتنی بھی روزے سے فوائد حاصل ہوں گے الوہیت کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں، وہ ایک اللہ کے لیے پوری ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو اپنے احکام دینے میں کمال رکھتی ہو، جس میں بندوں کے 100% فوائد اور کمال ہوں. اب دوسرا جوڑا الحی القیوم. اللہ کون ہے؟ اللہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ازل و ابد میں کبھی اس پر موت نہیں. القیوم اور خود بھی زندہ ہے، دوسروں کو بھی تھامنے والا ہے، ہر ایک چیز کو وہی تھامنے والا ہے. اور یہ مرتب ہوا کس بات پر؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دیکھا جی، مریض بندہ ہونا تو نیم مردہ ہوتا ہے. یہ صفت متفرع ہوئی اللہ کی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی. اور اسی طرح بندہ سفر پر ہو تو اپنا نظام ہی نہیں تھام سکتا، چاہے جائے کہ دوسروں کے لیے قیوم بن جائے. اللہ ہے کہ اس کو ہر طرح سے تھامنے والا ہے. الحی القیوم مرتب ہوا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یعنی بندے کی ایک ایک صفت بیان کر کے اللہ تعالیٰ اپنی صفت کبریائی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم محتاج ہو اور اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہی یہ تمہیں بتا سکتا ہے کہ تمہارے اندر جب کمزوری آئے تو تم نے کیا کرنا ہے. ظاہری کمزوری ہو یا تمہاری سفری کمزوری ہو، کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ تھامنے والی ذات اللہ کی ہے. اب تم مان لو کہ وہ حکم جو اللہ کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ اور کائنات میں کوئی نہیں سنبھال سکتا. ہر قسم کی خوبصورتیاں اسی کے لیے ہیں. الحی القیوم. لہذا یہ حکم پر تاکید بھی ہو رہی ہے کہ پھر اب اللہ کے جو بیان کردہ احکام ہیں ان کو ماننے میں ہی عافیت ہے. آگے کیا جی؟ من ذا الذی یشفع عنده ہے لا تأخذه سنۃ ولا نوم. تیسرا جوڑا بیان ہوا کہ اللہ کو نہ کوئی اونگ لے سکتی ہے اور نہ نیند آ سکتی ہے. یعنی اونگ کہتے ہیں تھوڑے سونے کو اور نوم کہتے ہیں پورے سو جانے کو. تھوڑا سو جانا اور یا زیادہ سو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ بندوں کی کمزوریاں ہیں. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. لا تأخذه سنۃ ولا نوم. اور یہ مرتب ہوگا اس تیسری چیز پر جو حکمت کی تیسری تفصیل آئی تھی، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. حکمت کون سی تھی؟ لعلکم تتقون. اس حکمت کی 4 تفصیلات چل رہی تھی نا. اس میں تیسری تفصیل تھی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ہے ایک مسکین کا فدیہ دینا. یہ وہاں پر سبق بیان ہو چکا ہے کہ یطیقون کا کیا معنی ہے. یا تو اس سے مراد صدقہ فطر ہے یا پھر اس سے مراد فدیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ دونوں معنی اس لفظ کے کیے جائیں گے. روزہ دار صدقہ فطر بھی دیتا ہے، اور جو ظاہری طاقت رکھتے ہوں یا باطنی طاقت رکھتے ہوں تو وہ صدقہ فطر دیتے ہیں. یطیقونہ سے مراد اگر یہ ہے کہ طاقت نہیں رکھ سکتے روزے کی تو پھر وہ کیا کریں کہ فدیہ دے. وہاں سبق میں تفصیلاً عرض ہو چکا ہے. تو اس پر مرتب ہوا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. دیکھو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ لیتی ہے نہ نیند لیتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے بے خبر نہیں ہوتے تو بندے کو ایسا
حکم دیتے ہیں جو حکم ہر طرح سے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ روزے کا حکم دیا تو ساتھ اس کا فدیہ اور اس کے صدقہ فطر کا بھی حکم دیا ہے۔ تو یہ بندے کے کمال تک وہی ذات پہنچا سکتی ہے جو ہر طرح سے خبردار ہو۔ تو اللہ ہر طرح سے خبردار ہے، وہ ذات خبردار نہیں رہ سکتی جس کو کبھی غفلت نے لے آنا ہو۔ اللہ غفلتوں سے پاک ہے۔ چوتھا جوڑا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب یہ صفت باری تعالیٰ کا جو چوتھا جوڑا ہے یہ مرتب ہوگا حکمت کے چوتھے حصے پر۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھ رکھتے ہو نا تو تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ تو تم ہو نا کہ تمہیں تمہاری بہتری سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تو وہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کی بہتریاں سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس ہوتا تو سب کچھ بگڑ جاتا، فساد ہو جاتا۔ من کا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو سب کچھ بگڑ جاتا۔ جبکہ اللہ ہے کسی کو کچھ نہیں بگڑ دیتے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں، کائنات ساری یہ حسن ترتیب سے چل رہی ہے۔ تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لہذا اللہ جو بھی تمہیں حکم دینا اس میں تمہارے لیے بہت بہتریاں ہیں۔ اللہ کے حکم کو بھاگ بھاگ کر پورا کرو، ہر طریقے سے روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ یہ ایک حکم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ اللہ تمہاری خیر کو ہی تھام رہے ہیں، اللہ تمہیں خیر کے کمال تک پہنچا رہے ہیں، لہذا روزہ رکھنے میں اتنی عافیتیں ہیں۔ اللہ صرف تمہیں ہی نہیں پوری زمین و آسمان کے خیر کو سنبھالے ہوئے ہیں، فساد وہاں سے دور ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو قابل اعتراض ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے وہ بھی قابل اعتراض نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو اب یہ پانچواں جوڑا آ گیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اپنے بھی پاورز ہیں، اور کون ہے جو اللہ کے سامنے اپنے دم مار سکے، اپنی طاقت اور پاور دکھا سکے، حتیٰ کہ سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی سے بوجہ محبت بھی مجبور نہیں، ظلم و جبر اور طاقت سے تو کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ دوسرے طریقے سے بھی جسے ایموشنلی بلیک میلنگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بوجہ محبت کے بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو اس کے سامنے آ کر سفارش کرے؟ اللہ باذنہ، ہاں سفارش کرے گا تو ایک رنگ بیان کیا کہ کون ہے، دوسرا رنگ بیان کیا کہ ہاں سفارش ہو سکتی ہے لیکن پھر وہاں اللہ کی اجازت سے، جسے اللہ اجازت دے ویسے اللہ مجبور نہیں ہے۔ ہاں معزون ہوگا کوئی تو وہی سفارش کر سکے گا۔ تو یہ صفات کا جوڑا بھی بیان ہوا کہ اول تو ہے کوئی نہیں، اگر کوئی ہے بھی صحیح تو اللہ کی اجازت کا محتاج ہوگا۔ تو یہ جو پانچویں چیز بیان ہو رہی ہے، پانچواں جوڑا، یہ اب تفسیر الحکم پر مرتب ہے۔ کیا جی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تفسیر الحکم بھی چاہ رہی تھی نا جو آپ نے ترجمہ پڑھا تھا اس سبق کا۔ تو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی شہر کو آئے تو وہ روزہ رکھے، یعنی جس کے سامنے بھی مہینہ آئے تو وہ روزہ رکھ لے اس مہینے کو۔ اس پر مرتب ہوا کہ اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ نے ہی تمہیں حکم دیا ہے، اسی کی مرضی سے تم نے کھانے پینے کو ایک مہینے کے لیے روک رکھنا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرے لیکن اپنی مرضی سے، نہ جی، کوئی اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرے۔ کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ اب رات کو کوئی روزہ رکھنے لگ جائے؟ نہیں، بلکہ دن کو ہی روزہ رکھنا ہے جو اللہ کا امر ہے۔ دیکھیں محبت میں بھی آنا ہے تو اللہ کی اجازت لینی ہے، جس طرح کہ سفارش ایک محبت کی چیز ہوتی ہے تو محبت میں بندہ کسی پر زور نہیں کر سکتا، اللہ پر زور کوئی نہیں کر سکتا، تو وہاں بھی اللہ کی اجازت کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اس مہینے کو آئے تو وہ روزہ رکھے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں رمضان کے علاوہ اللہ کی باتیں کروں گا، رمضان کو روزہ نہیں رکھوں گا، نہیں، اس کے علاوہ مستحب یا ثواب تو ہے، لیکن جو تمہارے اوپر لاگو کیا جا رہا
رہا ہے وہ اسی مہینے میں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس کا نام رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دیکھا جی کتنا خوبصورت ترتب ہے۔ اور چھٹا جوڑا تھا صفات کا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اپنے مخلوق کے وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو ان کے روبرو ہیں یعنی سامنے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہیں، کیونکہ مخلوق کے علم دو قسم کے، ایک علم حضوری ہے اور ایک علم حصولی ہے۔ علم حضوری یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور علم حصولی وہ ہوتا ہے جو ان کے ذہن میں آ کر گزر جاتا ہے۔ تو بندے ہیں دو چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود بھی اس کو پورا نہیں جانتے، اسی لیے اللہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، ان کے غیب اور سامنے کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم جو چیز سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی پورا نہیں پا رہے ہوتے، ہمیں صرف اس کی خبر ہوتی ہے، اس کا علم پورا نہیں ہوتا کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کتنے دن رہے، کتنی ہوائیں گزری، کتنی دھوپ آئی، کتنے گھنٹے گزرے، یہ سب کچھ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لہٰذا ایسی ذات کے احکام کو سنو، وہ ذات کیا کہتی ہے۔ تو یہاں پر صفات کے اس چھٹے جوڑے پر یہ مرتب ہوگا اس پر جو تفسیر الحکم گزر رہی ہے، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ دیکھا کہ اللہ کریم تمہارے لیے سہولتیں کتنی پیدا کر رہے ہیں، اللہ ہی تمہاری ساری باتوں کو جانتے ہیں، لہذا اس کے احکام کی خوبصورتی یہ ہے کہ تمہیں حکم بھی دیتا ہے اور اس میں تمہارے لیے آسانیاں بھی پیش نظر اس کے ہوتی ہیں کہ بندوں کو ایسے کام دیے جائیں جو آسان ترین ہوں۔ تو روزہ رکھنا کتنا مفید ہو جاتا ہے یہ روزے دار کو ہی پتہ ہے اور اس کی صحت کو پتہ ہے۔ اب صفات کا ساتواں جوڑا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علم کی کسی ایک چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی ایک چیز کا بھی احاطہ پورا نہیں گھیر سکتا۔ ہاں کتنا کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا علم ہو سکتا ہے، بما شاء، جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ جس کو جتنی خبر کر دیں، جتنی اطلاع کر دیں، جتنا اظہار کر دیں، اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب، یہ بندے کو اخبار علی الغیب یہاں تک ہو سکتا ہے بما شاء، اور احاطہ مکمل طور پر تو ہو ہی نہیں سکتا، ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ کا علم تو محیط ہے، اللہ کا علم محاط نہیں، یعنی اللہ ہر چیز کو گھیر سکتے ہیں اپنے علم میں بھی، لیکن اللہ کی کسی ایک چیز کو کوئی پورا معلوم ہی نہیں کر سکتا، گھیر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ صفات کا ساتواں طائفہ یہ مرتب ہو رہا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم گنتی پوری کرو۔ اب دیکھو اللہ نے رمضان کا حکم دیا، 30 روزوں کا حکم دیا، کبھی 29 ہو جاتے ہیں کبھی 30 ہو جاتے ہیں، تو ایک روز مہینے کا کیوں حکم دیا؟ فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کے کسی چیز کو تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ فوائد جمع کرنے پر شروع ہو جاؤ گے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے ایک مہینے کا، لیکن اس کے جملہ فوائد یہ تمہارے کنٹرول میں آنے والی چیز نہیں۔ کیا ہی عجیب ترتب ہے۔ آگے فرمایا جی 8واں طائفہ، 8واں جوڑا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی حکومت وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے تمام آسمانوں اور زمینوں پر۔ ہر قسم کی کائنات میں تیرنے والی چیزیں کتنی ہیں، آسمان اور آسمانوں جیسی ایک چیز تیر رہی ہے، زمین، یعنی جتنی بھی بلند چیزیں ہیں ان ساروں کو سماوات کہتے ہیں، کہ جتنے سیارے ستارے یہ سارے کے سارے تیر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ سماوات وہ ہیں کہ جو 7 آسمان ہے، یہ ایک نیلی چھت نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ایک اور اس کے اوپر ایک، اس کے اوپر ایک، اور دوسرا سماوات بلند چیزوں کو بھی کہتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جہاں سماوات و سبع آئے تو وہاں تو 7 کی گفتگو کی جاتی ہے اور وہاں بھی سمجھایا جاتا ہے کہ وہاں سے کیا مراد ہے، ایک الگ سبق ہے۔ لیکن جب سماوات و سبع نہ آئے تو پھر 7 ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بلندی پر موجود ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، خود چمکنے والے یا چمک حاصل کرنے والے،
کتنی چیزیں ہیں کائنات کے اندر، ان ساروں پر اللہ کی کرسی حکومت پھیلی ہوئی ہے، اور اسی طرح ایک چیز ان کی طرح تیر رہی ہے، سیارہ ہے، وہ زمین ہے۔ زمین کا نام اسپیشل اس لیے لیا کیونکہ بندوں کے سامنے تو یہی سیارہ ہے نا۔ تو یہ 8ویں چیز تھی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم کبریائیاں بیان کرو جس طریقے سے کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی۔ کتنی بڑی ذات ہے اللہ کی کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یوں کبریائیاں بیان کرو، کبریائی بیان کرتے ہوئے یوں کہو وسع کرسیہ السماوات والارض۔ یہ ہے کبریائیاں کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔ اب جو بندہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کو پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تو اس کے ذہن میں فوراً یہ آیت آنی چاہیے، کیونکہ اسی کا ترتب چل رہا ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اللہ کی اتنی بڑی کبریائیاں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بندے کو بھی کبریائیوں معلوم ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ اللہ کی کبریائیاں ہیں جس کی انتہا بھی ہمیں معلوم نہیں۔ یہ دیکھیں جی، صفات کا 8 چیزیں پوری ہو گئیں، اور ابھی 2 جوڑے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر 8 چیزیں پوری ہو گئی۔ حکمت کی تفصیل 4 طریقوں سے، اور حکم کی تفصیل بھی 4 طریقوں سے پوری ہوئی، اور اللہ کی صفات ٹوٹل اس آیت میں کتنی ہوگی؟ 10 اس کے طائفے ہوں گے، یعنی 10 جوڑے ہوں گے، اور ٹوٹل صفات تو 20 بنتی ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ ایک جوڑا اور آ گیا کہ اللہ کو ان دونوں کی حفاظت، زمین کی حفاظت ایک اور آسمانوں کی حفاظت 2، یہ اللہ تعالیٰ کو گراں نہیں گزرتی، بوجھل نہیں ہوتی، تھکاتی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اس کا ترتب ہوا نمونہ شکر پر، ذکر شکر پر، کہ دیکھو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پر 2 چیزیں آگے بیان ہونے والی ہیں، رشد اور شکر۔ یہ شکر پر مرتب ہوگا کہ دیکھو اللہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، تم یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائیاں اور صفات دیکھ کر کہو گے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ شکر ہے جس ذات کے ہم بندے ہیں، اس ذات کو کوئی کمزوری لاحق نہیں، شکر کرنا چاہیے اس بات کا، اور یہی شکر ہے کہ اس کے احکام کو پورا پورا لے لو۔ اگر نعوذ باللہ تم ایک ایسی ذات کے نیچے ہو کہ جو ذات تمہیں بھول جاتی ہو، تو پھر وہ الہ تو نہیں نہ ہو سکتی۔ تم اس اللہ کے بندے ہو جو اللہ تمہیں کبھی بھولتا نہیں، اور نہ کبھی اس کی حفاظت اس کو تھکا دیتی ہے۔ اور 10ویں چیز کیا ہو گئی؟ 10واں جوڑا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ جوڑا آ گیا جی۔ وہ اللہ سب سے برتر ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، یعنی بڑا ہونے میں بھی، کبریائی میں بھی تو کوئی نہیں، بلند ہونے میں بھی کوئی نہیں۔ یعنی پہلے تو کبریائیاں بیان ہو رہی تھی نا، اب علو بیان ہونے لگا۔ اللہ بلند ذات ہے، ہر طرح سے ظاہری اور باطنی ہر بلندی اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے کبریائی اور علو کو جمع کرنے والی چیز العظمہ، عظمت کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، اللہ کی بڑائیاں، اللہ کی کبریائیاں، اللہ کی طاقتیں، اللہ کی نعمتیں۔ اور جس نے العظمت الالہیہ کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کو چاہیے سورہ واقعہ پڑھے۔ ایک عظمت الالہیہ کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے کہ وہ اللہ بہت عظمتوں والا ہے، اور اس کا ترتب ہوا رشد پر، لعلہم یرشدون، رشد پر۔ رشد کس کو کہتے ہیں جی؟ بھلائی کو کہتے ہیں۔ تو ہر قسم کی بھلائی وہیں جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر۔ اللہ کے علاوہ کہیں سے بھی بھلائی پھوٹتی ہوئی تمہیں نظر نہیں آئے گی، آتی بھی وہیں ہے، رکتی بھی وہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو یوں نمونہ شکر اور نمونہ رشد وہاں تو بیان ہوا، شکر اور رشد پر مرتب ہو گئی آخری 2 صفات۔ یوں اللہ تعالیٰ کی صفات 10 کامل ہوئی، لیکن یہ صفات 10 کے جوڑے تھے، یعنی 10 جوڑے تھے، ورنہ صفات تو کتنی ہیں جی؟ 20 صفات بنتی ہیں، 2 چیزیں بیان ہوئی۔ اور یہ 2 چیزیں جب بیان ہوں گی تو پھر ان کا ترتب کیسے ہوگا وہ آپ کو سمجھا چکے کہ تفسیر الحکمہ نمبر 1، اس کی یہ بھی 4 تھیں، اور تفسیر الحکم بھی 4 تھیں، اور اسی طرح نمونہ رشد بھی 4 ہوں گے، نمونہ شکر بھی 4 ہوں گے، اور آداب الشہر بھی
4 ہوں گے۔ یہ 5 چیزیں 4 انداز میں بیان ہوئی ہیں، تو یوں جب 5 چیزیں 4 انداز رکھیں نا تو 20 ہو جاتی ہیں۔ تو یوں کر کے صفات باری تعالیٰ کی آیت الکرسی میں 20 دفعہ بیان ہوئی۔ اس لیے جی اس آیت کو ایک دفعہ تو یومیہ ضرور پڑھیں، لیکن ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ بندے اپنے اعمال میں کمزور ہو جاتے ہیں، یہ حامل ہونا کا استحقاق نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بیان کرنے کے حامل ہونا، لہذا 2 دفعہ پڑھیں، لہذا 3 دفعہ پڑھیں، اور عجز و نیاز سے پڑھیں، حتیٰ کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، کم از کم 5 دفعہ تو یومیہ پڑھیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صفات کم از کم اس حال ہو جائیں گے کہ تمہیں یہ اللہ حق نصیب فرما دیں گے اپنی مہربانی سے کہ ہاں تم میری صفات کا نغمہ پڑھو۔ دیکھو جی اللہ تعالیٰ کی صفات کا نغمہ پڑھتے ہوئے بھی یوں سمجھے منت سماجت کرنی پڑتی ہے، رونا دھونا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے کہ اے اللہ مجھے نصیب فرما۔ تو جب وہ نصیب ہو جائے تو اس کو کم از کم 5 دفعہ تو پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور حدیث پاک میں آیا جو سوتے ہوئے اس کو پڑھ لیتا ہے وہ فی ذمت اللہ کے ذمہ میں آ گیا، موت کے سوا اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ لیکن موت بھی مومن کے لیے تو تکلیف نہیں ہوتی، وہ اس کی رہائی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو تو ضرور پڑھیں۔ تو یوں یہ اپنے 20 انداز لے کر آیت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو بتایا نا کہ یہ تاکید 2 آیتوں پر مشتمل ہوگی۔ اب پھر دوسری آیت کیا ہے جی؟ لا اکراہ فی الدین۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ پچھلا جو حکم صوم والا تھا وہ بھی تو 2 قسم کی حکمتوں کے گرد گھومتا رہا، لعلکم تتقون اور ولعلکم تشکرون، کیونکہ اللہ نے اس حکم کو 2 انداز میں بیان فرمایا، درمیان میں واو رکھی تھی، اور کسی آیت 2 آیتیں پہلے بیان ہوئی پھر 2 آیتیں بیان ہوئی، درمیان میں واو جب آئی نا تو تیسری آیت پر آئی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم بھی اس حکم کو 2 رنگ میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور مزید تب معلوم ہوا جب اس پر ہونے والی تاکید بھی 2 آیتوں پر مشتمل تھی۔ تو اب یہ نمونہ تقوی پر بیان ہو گئی، تفسیر الحکمت الاولیٰ پر پہلی آیت، اور اب تفسیر الحکمت الاولیٰ پر دوسری آیت مرتب ہوگی، یعنی پہلے بھی 2 آیتیں ایک آیت پر، اور اب بھی اگلی 2 آیتیں ایک آیت پر۔ اگلی 2 آیتوں میں کیا بیان ہوگا جی؟ اگلی 2 آیتوں میں بتایا رشد اور شکر تو بیان ہوگا نا، ایک چیز ضمناً بھی آئے گی، آداب الشہر، 3 چیزیں آئی تھیں۔ اب پہلے دیکھیں پہلے کیا بیان ہوا تھا؟ پہلے بیان ہوا تھا لعلکم تشکرون، اور پھر اگلی آیت میں سارا نمونہ شکر چل پڑا، اور پھر آیا تھا یرشدون، آگے پھر نمونہ رشد بھی چل پڑا تھا۔ وہ رشد اور شکر کے نمونے کیسے تھے وہ ابھی نہیں بتا سکوں گا کیونکہ وقت لگ جائے گا، وہ ترجمہ کے سبق کو دوبارہ سنیں ایک دفعہ، وہاں پر آپ کو نمبر لگوائے تھے کہ نمونہ شکر یوں 4 ہیں، شکر کے 4 نمونے، رشد کے 4 نمونے، آداب الشہر بھی 4 ہیں، لیکن وہاں ٹوٹل 3 چیزیں چونکہ بیان ہوئی ہیں نا، پہلی چیز شکر تھی، اب اس کے لیے اس آیت کے اندر کمال دیکھیے 3 چیزیں بیان ہوگی، لا اکراہ فی الدین، سب سے پہلی بات یہ شکر پر مرتب ہے کہ دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں، کسی قسم کی نہ زبردستی کوئی کرنے والا ہے، نہ کوئی ایسا حکم ہے جو بندے پر زبردستی لگ رہا ہو کہ وہ بندے کا حق پہنچتا تو نہیں تھا، یا بندے پر یہ تکلیف ہونی تو نہیں چاہیے تھی، یہ اللہ نے کیوں حکم کیا؟ نعوذ باللہ، ایسا کوئی حکم نہیں، کسی قسم کا کوئی جبر دین میں نہیں ہے، دین سراپا شکر ہے۔ دیکھا لعلکم تشکرون، اگر تم نے شکرانے پورے کرنے ہیں نا تو دین کو پورا کر لو، تم شاکر شمار ہو گے۔ ایک ہوتا ہے نا شکر ہے الحمدللہ، بندہ زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ شکر نہیں یہ حمد ہے، کیونکہ زبان سے ہونے والی چیز حمد ہوتی ہے اور جوارے سے ہونے والی چیز شکر ہوتی ہے۔ تو یہ الشکر للہ زبان سے کہنا یہ حمد ہے، شکر یہ ہے کہ بندہ سارے کے سارے اعمال اسی طرح کرے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ تبھی تو انبیاء دعا مانگتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکرا، اے اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے کہ میں شکر کروں۔ اب دیکھیں زبان سے تو فرما رہے ہیں، لیکن پھر مزید کون سا شکر مانگ رہے ہیں؟ وہ شکر ہے قدردانی کا۔ قدردانی یہ ہوتی ہے کہ مثلا آپ اپنے والد کی قدردانی کرتے ہیں تو اس کے سارے احکام پورے کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے والد کی قدر کریں کہیں میں حکم تو کوئی نہیں مانوں گا، یہ تو ناقدری ہے۔
یہ قدر ہوتی ہے کہ احکام پورے کرنا، اور اللہ بھی بندوں کی قدر کرتا ہے، یعنی احکام جب پورے کرتا ہے نا، کان اللہ شاکرا، اللہ کی صفت بھی شاکر ہے۔ اب اللہ کی شاکر صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندوں کے احکام پورے کرنے کے پر انعام دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی رحمت کا کام ہے۔ ایک کام ہمارا ہے اور ایک کام اللہ کی رحمت کا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اور اللہ کی رحمت کا کام یہ ہے کہ ان پر فضل و احسان اور انعامات سے نوازنا۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ تو دیکھا جی، لا اکراہ فی الدین، تو شکر پر یہ مرتب ہوا کہ دین کو لے لو، یہ شکر ہے۔ کیا ہی خوبصورت انداز سے تاکید ہے۔ اور دوسری چیز بیان ہوئی تھی رشد۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں لفظ بھی اسی طرح موجود ہے دوسرا، قد تبین الرشد من الغی۔ دیکھو لوگوں، جدا ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے۔ یہ کوئی نہیں بتا سکے گا، شیطان تمہیں ورغلا نہیں سکے گا کہ ہدایت کو گمراہی کہہ دے اور گمراہی کو ہدایت کہہ دے۔ نہیں، قرآن پڑھنے والا اس کو صاف پتہ چلتا ہے کہ رشد اور غی کیا ہوتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے۔ قد تبین الرشد من الغی، تو یہ لعلہم یرشدون پر مرتب ہوا، اور رشد کے 4 نمونے آپ نے وہیں پڑھ لیے۔ اب تیسری چیز کیا تھی؟ وہ تھے آداب الشہر۔ آداب تھے کہ مہینے کے کیا آداب ہیں، اللہ کے احکام کے کیا آداب ہیں۔ اور اب یہاں ادب دین بیان ہو رہا ہے۔ تیسری چیز فمن یکفر بالطاغوت، فا آ گئی نا، پچھلی چیزوں کے وہ چیز آداب و شہر چونکہ ضمناً تھے نا، تو یہ تیسری چیز لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد پر گویا مرتب ہو کر آئی کہ اس کا اب ادب بھی پورا کرو۔ جب رشد کامل واضح ہو گئی ہے اور دین سارا کا سارا سراپے شکر ہے، تو لہٰذا یہ کام تم نے اگلا ادب پورا کرنا ہے۔ کیا جی؟ کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو بھی طاغوت کا انکار کر دے گا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طغا سے ہے، سرکشی۔ سرکشی اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والا ہر قسم کا طاغوت ہوتا ہے۔ گمراہ کرنے والے، اس لیے شیخ الہند اس کا معنی کرتے ہیں گمراہ کرنے والے، یعنی ایک راہ جو اللہ نے دی ہے اس راہ سے ہٹنا، یہ طغیان اور سرکشی ہے، اور طغیان اور سرکشی کرنے والا طاغوت کہلوائے گا۔ لہذا طاغوت کا انکار کر دو، یعنی تم نے سرکشی سے انکار کرنا ہے تو سرکش سے بھی انکار کرنا ہے۔ سب سے بڑا سرکش کون ہے؟ شیطان لعین ابلیس، کیونکہ وہ اللہ کے احکام سے ہٹتا ہے، وہ مردود ہے اللہ کی رحمتوں سے، کیونکہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو گمراہ کرنے والوں کا انکار کر دے، ویؤمن باللہ، اور ایک اللہ پر یقین لائے، تو یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ یہی ادب ہے کہ تم نے کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ میں کمال حاصل کرنا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ہی کسی کے ساتھ بغض۔ بے شک درمیان میں اپنی طبعی محبتیں ہوں، لیکن ایک ہے اللہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ بغض رکھنا، کیونکہ وہ اللہ کے دین کا نہیں ہے، لہذا ہمارا نہیں ہے۔ اور ایک کسی سے بظاہر نفرت آنے لگ جائے، لیکن اللہ کے امر کے تابع رہ کر اس کے ساتھ اپنی محبت پوری کرنی ہوتی ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اب دیکھ لیا جی آپ نے، 3 چیزیں بھی بیان ہو گئی اور صفات باری تعالیٰ کے بھی تذکرے ہو گئے۔ فرمایا اب جو یہاں آ جاتا ہے نا ہمارے پاس اس طریقے سے یوں انداز اپناتے ہوئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا۔ یعنی دنیا ایک ایسی چیز تھی کہ یہاں انسانیت ڈوبتی ہے، اور جب کوئی ڈوب رہا ہو نا اس کے ہاتھ میں کڑا آ جائے، اور کڑا اگر کمزور ہو تو پھر ڈوب جائے گا۔ لیکن اگر دنیا کی ظلمات میں کوئی ڈوب رہا تھا تو اللہ نے ان کی رہنمائی کتاب و سنت کے ساتھ اور اپنے احکام کے ساتھ کر دی، تو گویا اس کا مضبوط کڑے پر ہاتھ آ گیا، اب نہیں ڈوب سکے گا۔ شیطان اس کو گمراہیاں جتنی بھی آس پاس بکھیر دے، نہیں ڈوب سکے گا۔
لنفصام لہا، یہ کڑا اتنا مضبوط ہے کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی ٹوٹنے کی جگہ نہیں کہ کہاں سے یہ ٹوٹے گا۔ اور جب یہ سب کچھ بیان ہو گیا تو اب اللہ کریم نے آخری دو صفتیں مزید لگا کر احکام کی تاکید پر تاکید کر دی، تاکید بھی کر دی، تنویر بھی کر دی، دو صفتوں کے ذریعے۔ واللہ سمیع، اللہ اپنے بندوں کی ہر بات کو سنتے ہیں، علیم، ہر حال کو جانتے ہیں۔ تو دیکھا، اللہ تمہاری ہر بات کو سن کر اس کے مطابق احکام اور بندوں کے چاہت کے مطابق کہ بندوں کی خوشی جہاں ہے نا وہیں پر اللہ کا حکم موجود ہوتا ہے۔ ایک ہے نا بندے جھوٹ موٹ کی خوشیاں، وہ تو بندے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں اگر ان کو بندہ پورے اس کی حکمت تک پہنچ جائے تو خوش ہو جائے۔ تو لہذا اللہ تمہاری ہر بات کو سننے والے ہیں اور تمہارے ہر احوال کو جانتے ہیں، لہذا اسی حالت کے مطابق اللہ کریم حکم سے بھی مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جی سمیع اور علیم، روزہ بھی تو دو چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک اس کے احوال نے روزہ رکھنا ہے یعنی کھانا پینا نہیں، اور ایک اس کے قول نے روزہ رکھنا ہے یعنی برا بولنا نہیں، گناہ کی بات کرنی نہیں، کیونکہ صرف پیٹ نے تو روزہ نہیں رکھنا، سارے اعضاء نے روزہ رکھنا ہے۔ تو واللہ سمیع علیم، یہ یوں کر کے دو آیات پر مرتب بھی ہو گیا یہ تاکید، اور دو آیتوں پر مشتمل تاکید نے حکم صیام پر خوبصورت انداز سے مرتب ہو گئی۔ اس لیے خصوصاً آپ نے آیت الکرسی تو پڑھنی ہی ہے، اور رمضان المبارک جب آئے نا تو اس کا خصوصی ورد جاری رکھنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔